ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین۔ خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ جناب صدر، سامعین کرام، جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اسے مختلف قوموں، مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کی زندگی ابتلا و آزمائش سے دوچار ہونے لگتی ہے، فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، موجودہ دور کی وسنا کی اسے ہڑپ کرنے کی خاطر اپنا منہ پھیلا دیتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کے آگے بے بس ہو جائے، عصر حاضر کی رنگ رلیوں میں کھو جائے، دنیا کی دل فریبی اور چمک دمک اس کے خیالات کا شیرازہ بکھیر دے، وہ خود اپنے کو دنیا میں تمدن کا تابع دار بنا لے، اس سے انسان کو دنیا میں نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ قیامت کے خوفناک مناظر جب اس کے سامنے آئیں گے تو تمنا کرے گا کہ کاش ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جاؤں، وہاں کے تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوں گا، وقت کی رعنائیاں اور بیل بوٹے میری قوت عمل میں رکھنا انداز نہیں ہوگے، خدا کی یاد میں زندگی گزاروں گا اور لمحہ بھر غفلت مجھ سے نہ ہوگی۔ لیکن وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کی تمنا دل ہی دل میں رہ جائے گی۔ وہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے اور دوبارہ دنیا میں بھیج کر ہمیں دیکھیے، تیرے احکام پر عمل کریں گے، ایک ایک پل تیری یاد میں لگائیں گے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، برے اعمال سے الگ رہیں گے۔ دوسری جگہ اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ انسان قیامت میں التجا کرے گا، کیا کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے جو سفارش کر کے ہمیں دنیا میں بھجوا دے اور وہاں جا کر ہم اچھے عمل کریں، لیکن وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، بڑا عجیب وقت ہوگا، ایسا انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ ایک انسان وہ ہے جو وقت کی تہذیب سے متاثر نہیں ہوا، جاہلیت کا نقشہ اس کی زندگی میں نہیں ابھرا، اس نے غیروں کے طریقے کو دل میں جگہ نہیں دی، وقت کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، خدا واحد کو اپنا مشکل کشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے پیغام و مشن پر پوری طرح عمل پیرا رہا تو وہ انسان کامیاب ہے، اسے یہاں بھی سکون کی منزلیں نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اسے کسی قسم کا خوف و ہراس نہ ہوگا۔ حضرات، آج یہ مسلمان ایک دوہرائے پر کھڑا ہے، نشیب و فراز سے گزر رہا ہے، ماحول کی رنگا رنگی میں کھویا ہوا ہے، مٹی کا ایک انبار تودا بنا ہوا ہے، دنیا اسے استعمال کر رہی ہے، اسے ہر طرح پامال کرنے کی بے فائدہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بے حسی و وسناکی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، قومیں اسے لقمہ تر سمجھ کر نکلنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور یہ مسلمان دوہرائے پر کھڑا تماشائی بنا ہوا ہے، سود و ضیاء کے اندیشے سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کی زندگی جمود و تعطل کی شکار ہے، اس کی باغ بالکل ڈھیلی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے کھڑا ہے، لیکن دوستو، صحیح مسلمان وہ ہے جو اس زندگی سے لڑنے کا سلیقہ سیکھے، موجوں سے ٹکرانے، پہاڑوں اور طوفانوں سے اس میں آنکھیں ملانے کی ہمت پیدا ہو جائے گی، زندگی کی صحیح قدریں تلاش کر لے، اسے مرنے کا سلیقہ اور جینے کا قرینہ آ جائے، اسے اپنی تعمیر، سماج و معاشرے کی تعمیر کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے، اسلاف کے کارناموں کو پڑھ کر اس میں حمیت، جوش، غیرت اور بے باکی کا اندازہ کرنا چاہیے، تو وہ مسلمان زندہ قوموں میں شمار ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے اندر اس قسم کی ساری صفاتیں موجود ہیں، یہ راگ کے ڈھیر کے اندر دبی ہوئی چنگاری ہے، جب بھی اسے ہوا ملے گی یہ شعلہ جوالہ بن کر پورے نیستہ کو خاکستر کر دے گا۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا اور پوری ترجمانی کی تھی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی۔ حضرات، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا انسان اور ایسا مسلمان تلاش کریں جس میں زندگی کو زندگی بنانے کی صلاحیت ہو، انسانیت کی صحیح تعمیر کی صلاحیت ہو، دنیا کے جھمیلوں سے ٹکرانے کی صلاحیت ہو، سمندروں اور طوفانوں سے ٹکرانے کی صلاحیت ہو،
سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، معاشرت و معیشیت، سیادت و قیادت کی صحیح سچی اور تصویر پیش کرتا ہو، اور اسے اپنی تقدیر بنانے کی خود فکر ہو۔ اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، ہم جہد مسلسل سے تقدیر سنواریں گے۔ جب ہم ایسے مسلمان کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ آ جائے گا، خوابوں کی تعمیر بن سکیں گے اور ببانگ دہل اعلان کر سکیں گے۔ خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں وہ حوصلہ اور جرأت عطا کرے کہ ہم زندگی کے تابع نہ ہو بلکہ زندگی ہمارے تابع ہو، اور اسلامی اصول کے مطابق ہم خود کو ڈھال سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔